وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، تمام ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے لاہور اور پوری پاکستان اور پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، خاص طور پر کیو ٹی وی جو پورا سال ہر جمعہ اور تراویح کی صورت میں ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمان حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عقیدت مند جو جڑے رہے، سب کی خدمت میں آج کے عید کے دن کی مناسبت سے عید مبارک. آج کا دن اور اس مناسبت سے ایک بات روزہ داروں کے لیے اور پھر کچھ معروضات، ملکی حالات اور عالمی حالات پر کچھ توجہ کے لیے. حدیث پاک تفصیلی ہے. اس کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ جب مسلمان حضور علیہ السلام کا امتی آج کے دن عید پڑھنے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے، تو رب کائنات کے مقرب فرشتے اس کے گھر کی چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اس کے گھر کی چوکھٹ کے باہر، آپ صف میں ہو جائیں، اس کے گھر کی چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک یؤمنون بالغیب، اللہ نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہماری نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. ہماری نظروں سے اس کی حکمتیں بہت ہیں، میرا موضوع یہ نہیں ہے. اپنی حکمتوں سے چھپا کے رکھا ہے، لیکن صدقے جاؤں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے یہ کرم اور احسان کیا ہے کہ میں اور آپ جو دیکھ نہیں سکتے تھے نا، میں اور آپ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر ہمیں بتا دیا ہے. بات اور طرف میں نے جانے نہیں دینی، چلتے چلتے بتا دوں کہ کائنات کی سب سے ظاہر باہر اور بالکل عیاں ذات بھی اللہ کی ہے اپنی نشانیوں میں،
اور اپنی ذات اور اپنے جلووں میں کائنات کی سب سے مخفی اور ہڈن ترین ذات بھی اللہ کی ہے، دونوں ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، اگر ان کی امتیں ان سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ جس رب کی وحدانیت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یقیناً ہر نبی اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو دیدار براہ راست میرے اور آپ کے رسول معظم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، وہ کسی کو نہیں ہوا۔ میرا جملہ محبت والا ذہن میں آ گیا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ سر کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، انہیں کہنا نہیں، ہم اسے جانتے بہت اچھا ہیں، ہمارے اوپر وحی بھی اترتی ہے، ہم اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں، لیکن سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ذات محبوب کائنات کی ایسی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جس رب کی طرف بلاتے ہیں اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور فرمائیں گے تم ایک دفعہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو معراج میں 10 مرتبہ دیکھا ہوا۔ یہ میں نے دلیل دی ہے کہ فرشتے میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ قرآن مجید کا فرماتا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے دائیں بائیں کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، نیکی بدی کو لکھنے والے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں فرمایا کہ سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک لے کر جانے والا گواہ فرشتہ ساتھ ہوگا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے وجود پر، ان کے ہونے پر، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے دیگر امور پر جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جملہ پہلا یہ تھا کہ میں اور آپ جسے نہیں دیکھ سکتے، محبوب کائنات نے اسے دیکھ کر ہمیں بتایا ہوا۔ تو فرشتے دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ 2 کام کرنے کے لیے۔ کتنے کام کرنے کے لیے؟ 2 کام کرنے کے لیے۔ پہلا کام، عید کے لیے آنے والا روزہ دار خوش نصیب، اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے اس کے گھر کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا کام کہ وہ فرشتے خوشخبری اور بشارت سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 کام کرنے کے لیے۔ یہاں بھی ذرا ساتھ رہے، اب وہ ویلکم میں اور آپ دیکھ نہیں رہے، وہ خوشخبری اور بشارت میں اور آپ سن نہیں رہے، لیکن ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے کہ جو ہمیں آپ کو فرما رہی ہے، بتا رہی ہے، وہ ہستی درمیان میں ہے، وہ دیکھ کر بتا رہی ہے میرے امتیو تم ان فرشتوں کو دیکھ تو نہیں سکتے، میں مصطفیٰ کریم دیکھ کر تمہیں بتا بھی رہا ہوں، تم ان کے ویلکم کو سن نہیں سکتے، تم بشارات کو سن نہیں سکتے، میں اللہ کا رسول سن کر تمہیں بتا بھی رہا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے۔ اب وہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور بشارات بھی سناتے ہیں، گڈ نیوز دیتے ہیں۔ وہ تمام حدیث پاک میں بیان کی گئیں، بتائیں گئیں۔ ان خوشخبریوں میں سے بنیادی خوشخبری جو روزہ دار سے ریلیٹڈ ہے، جو روزہ دار سے تعلق رکھتی ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو۔ اللہ اکبر! کس چیز کی بشارت اور خوشخبری؟ کس چیز کی بشارت ہو، کس چیز کی خوشخبری ہو؟ جملہ سنیے، اپنی خوش بختی پہ ناز کیجئے، اللہ رب العزت کا شکر کیجئے، اس کی مہربانیوں اور اس کی عطاؤں پر میں اور آپ شکر کرتے ہیں۔ وہ خوشخبری اور بشارت کیا ہے؟ وہ خوشخبری اور بشارت یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے خوشخبری اور بشارت یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ایڈ کرتا ہوں، اس کا مفہوم آپ کو دہراتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب جوق در جوق اللہ کے بندے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جوق در جوق مسجدوں کی طرف، عیدگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، رش پڑا ہوتا ہے، راستے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو کبھی بھی نہ آئے عید کو تو وہ بھی آ ہی جاتا ہے۔ یہ کیسا در ہے، اس کی رحمت کیسی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ یہاں پہ کوئی بیریلز، کوئی فلٹرز نہیں لگے ہوئے رب کی بارگاہ میں کہ بھائی جس نے 30 روزے رکھے ہیں وہ ذرا پہلی صف میں آ جائے، جس نے 20 رکھے ہیں وہ ذرا صحن میں بیٹھ جائے، جس نے نہیں رکھے وہ ذرا مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھ جائے۔ نہ، یہی تو کرم ہے، یہی تو فضل ہے، یہی تو اس کی مہربانی ہے، یہی تو اس کی رحمت کی وسعت ہے، یہی تو اس کی رحمت کے نظارے ہیں۔ اور اللہ کی حکمتیں دیکھیں، اللہ رب العزت نے تو اس عبادت کو ویسے بھی اپنے اور بندوں کے درمیان راز رکھا ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ اپنے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ ویسے میری گزارش یہ ہے کہ کبھی جج کیا بھی نہ کرو، ہاں، کبھی جج کیا بھی نہ کرو، اور کچھ کام ہمیں رب کے لیے ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ ہوں آ گئے ہو تو دھیان ادھر رکھو، کچھ کام ہمیں رب کائنات کے لیے چھوڑنے چاہیے، کچھ سوال اور ان کے جواب اور رب نے کرنے ہیں۔ وہ سوال اور وہ جواب رب کائنات کے لیے ہی چھوڑ دیجئے۔ تو جج کسی کو بھی نہ کیا کریں، اچھا گمان رکھا کریں۔ لیکن روزے کا معاملہ تو ایسا ہے، میں نے رمضان المبارک کے شروع میں کہا تھا کہ کئی حافظ قاری انج دے نے جڑے راتی تراویاں پڑھاندے تے روزہ نہیں رکھ دے، ہاں کہندے جی اسی راتی تراوی پڑھانی ہوندی اس واسطے اسی روزہ نہیں رکھ دے۔ انا للہ۔ تو آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اچھا گمان رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ تو فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں، جو جنت کی بشارت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جوق در جوق جو اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، رب کائنات، اللہ اکبر، رب کائنات فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، اور فرشتوں کو متوجہ کر کے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا نیچے دیکھو تو صحیح۔ آئے آئے، جہاں جہاں فرزندان توحید
غلامان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے، وہ بڑا ہو وہ چھوٹا ہو، جہاں بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو، ظاہر ہے جو اجتماع فرزندان توحید کا حرم میں ہے، حرم نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکستان میں جو اجتماع جو نظارہ میرے داتا علی حجویری کا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم سے فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ کیسے بھاگے آ رہے ہیں، یہ کیسے چلے آ رہے ہیں، یہ کیسے آئے جا رہے ہیں، میرے گھر میں آ رہے ہیں، میرے در پہ آ رہے ہیں. جو میں نے کہا نا جو سارا سال نہیں آیا اور بیوی بچیاں دے شرم تو وہ بھی عید نو اٹھ کے آ جاندہ ہے جی. بات سمجھ گئے؟ آ جاتے ہیں سارے، پہنچ جاتے ہیں، وہ کسی جگہ بھی ہو، کس حال میں بھی ہو. سمجھ آ گئی؟ وہ جب اللہ کے گھر کی طرف جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں تو رب کائنات انہیں فرماتا ہے ذرا دیکھو. ہائے ہائے ہائے. اور حدیث پاک کے لفظ ہیں یباہی بہم الملائکہ، اللہ رب العزت فرشتوں میں اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے. ہائے ہائے. یار اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھ لینا، اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھ لیں کہ ہم گناہگار سہی، سیاہکار سہی، محبوب علیہ السلام کی امت میں ہونے کی لاج رکھتے ہوئے، ان کا امتی ہونے کا کرم کرتے ہوئے، کسی نہ کسی آخری ڈیڈ لیول پہ بھی اگر کہیں ہیں، کہیں میں بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اور کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اب وہ جو اجتماع ہوتا ہے، وہ جو فرزندان توحید آ رہے ہوتے ہیں، اس کو اس اینگل سے دیکھ لیں. مجھ آپ گناہگاروں کو دیکھ کر رب کائنات فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے ذرا میرے ان بندوں کو دیکھو تو صحیح. آئے آئے. ذرا سوچے نا اس کے اپنی خوشبختی پہ، اللہ کی رحمت پہ ناز کریں کہ وہ فرشتے ان کو متوجہ کرتا ہے. اچھا حدیث پاک میں یہ نہیں، لیکن میں جو اس کو تھوڑا سا سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اصل میں یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ میں جب اس حضرت انسان کو بنانے لگا تھا تو تم نے ہی کہا تھا نا کہ مولا کریم تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، یسفک الدماء، لڑائی جھگڑے کرے گا. تجھے ان کو اللہ کریم فرماتا ہے تمہاری نظر اس وقت لڑائی جھگڑے کرنے والوں پر تھی، خون بہانے والوں پر تھی، میری نظر اور میری توجہ آج کے دن میری بارگاہ میں حاضری دینے والوں پر تھی. ان کو دیکھیے. تو اللہ کریم فرشتوں میں فخر فرما کے پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے. اب بس میں نے تھوڑا آپ کے دل کے قریب جا کے محبت والی دستک دینی ہے. میں نے کہا یہ رب کو پتہ ہے کس نے رمضان کیسے گزارا ہے، مجھے آپ کو کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا رب کا معاملہ ہے. لیکن جو معاملہ ہے نا ذرا اس کے لیے ذرا دل پہ دستک دیتے ہوئے اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو مزدور مزدوری پوری کرے، جو مزدور اپنا کام، اپنی محنت مزدوری مکمل کرے، اس کی اجرت، اس کی تنخواہ دینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کی اجرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں رب کائنات جس نے کام پورا کیا ہے. میں دل کے اوپر دستک دے رہا ہوں. آپ ہمارا اسلوب حضور فیض عالم کی برکت سے کرٹیسائز کرنا تو ہے ہی نہیں نا، محبت کے ساتھ دعوت عمل، دعوت اخلاص دینا ہے، دعوت عمل دینا ہے نا. کہ مولا جس نے پوری محنت کر کے کام پورا کیا ہے نا اس کا اجر تو اس کو پورا ملنا چاہیے. اس کا اجر جیسے میں نے سمجھانے کے لیے تنخواہ کا لفظ استعمال کیا نا کہ اس کی سیلری جو مقرر کی ہے، اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے، سیلری اس کو پوری ملنی چاہیے.
ڈیوٹی اس نے پوری کی ہے، سیلری اس کو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے بھئی یہ جنہوں نے رمضان المبارک میں کام پورا کیا، کون سا کام پورا کیا؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، یہ کام ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے آرڈر دیا تھا 11 مہینے کے بعد کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ میرے محبوب نے انہیں قیام اللیل کی فضیلت بتائی تھی، انہوں نے رات کو تراویح بھی پڑھی ہے، خوش نصیبوں نے اعتکاف بھی کیا ہے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ اب اللہ پوچھتا ہے ان کی اجرت مزدوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو فوراً ملنی چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں فوری ملنی چاہیے۔ اللہ کریم فوراً فرماتا ہے، فوراً اعلان فرماتا ہے کہ سنو تم گواہ ہو جاؤ۔ یہاں بھی فرشتوں کو گواہ بنانے کی وجہ وہی ہے کہ فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اور یہ بخشش کا جو نظارہ ہے نا، یہ جو رمضان المبارک گزر گیا ہے، ذرا اس کی جھلک آپ کو میں بتاؤں آپ کی توجہ کے لیے کہ چلو جو معروم رہا ہے، اللہ کرے کوئی معروم نہ رہا ہو، میری دعا ہے، لیکن جو توجہ نہیں کر سکا زندگی میں دعا مانگ لے، مولا ایک موقع اور دے دے، کریم ہے، مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی پہلی شب میں اپنے کرم اپنے فضل کے مطابق جتنوں کو چاہے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو اس کو ڈبل کر دیتا ہے، اس کو جتنے پہلے دن کیے اتنے دوسرے دن کر دیتا ہے۔ جب تیسرا دن آتا ہے تو جتنے 2 دن میں بخشے گئے ہیں اللہ کریم ان کے مطابق تیسرے دن کو اتنے بخش دیتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آتا ہے، پچھلے ہفتے میں جتنے بخشے گئے ہیں ان سب کے برابر اس جمعے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ اور خوش نصیبی دیکھیے اللہ نے کتنا کرم کیا کہ مجھ آپ کو اس دفعہ رمضان المبارک میں 5 جمعے عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ 29 رمضان تک جتنے خوش نصیب اللہ نے جن کو بخشش کا پروانہ عطا کیا، کل جو جمعہ گزرا ہے رب کائنات نے ان سب کے برابر اس ایک دن کو بخش دیا ہے۔ اس کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ فرشتوں کو فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے بخش دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اب میں اگر اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لوں، اس کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، اس کے کرم کی بات ہو رہی ہے، تو دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو کام سارا سال اچھا کرتا ہے کمپنیاں اس کو ایک سیلری بونس بھی دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ ایک سیلری ان کو، بھائی یار اس نے پورا سال بڑا اچھا کام کیا ہے، ایک سیلری اس کو بونس بھی ملنی چاہیے۔ بھائی اوقاف جیسا محکمہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنے تمام ملازموں علماء کو اس نے بھی دیا ہے، بات سمجھ گئے؟ سب دیتے ہیں، دیا ہے۔ تو اب مجھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے دیجئے، اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف بلاتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید دلاتے ہوئے، اس کے کرم کی طرف بلاتے ہوئے، اس کے کرم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور نا امید نہ کرتے ہوئے امید دلاتے ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کا جو رحمت کا پروانہ ہے کہ میری بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کا جو اعلان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، میری رحمت ہر شے پر بھاری ہے، یہ آپ کو سناتے ہوئے کہنے لگا ہوں اے ایمان والو، اے خوش نصیبو، اے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، میرے داتا علی حجویری کے غلاموں، رب کائنات نے تو صبح سے شام تک ہر دن ہر رات ہر جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور آج کے دن بھی اپنی رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ جنہوں نے رحمت کے دروازوں سے گزر کر اللہ کی رحمتوں کو پایا ہے، بخشش و انعام پایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے انہیں مبارک اور انہیں تہنیت دی جاتی ہے۔ اور یہ میں اکثر اس موقع پر ایڈ کیا کرتا ہوں دوسرا پہلو بھی، صحابہ کرام حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان
کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھی، امیر المومنین گھر تشریف لے گئے، جو کلوز ذرا آپ کے تھے انہوں نے کہا چلو عید پڑھ لی ہے تو جا کر امیر المومنین سے مل کر آئیں، امیر المومنین سے مل کر آئیں۔ جب دروازے پر پہنچے تو توجہ کی تو پتہ چلا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دوسرا پہلو بھی بتانا ضروری ہے۔ آپ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، بیٹھے تو ساتھیوں نے پوچھا حضور آج کا دن تو خوشیاں منانے کا دن ہے۔ یقیناً ہے، آج کا دن تو خوشیاں منانے کا دن ہے، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے بندگی کی، جنہوں نے اس مہینے کا حق ادا کیا، روزے رکھے اللہ کی توفیق سے، ان کے لیے تو یوم العید ہے، ان کے لیے تو یوم العید ہے، ان کے لیے تو جیسے میں نے حدیث پاک میں عرض کیا ان کے لیے تو بشارات کا دن ہے، ان کے لیے تو مغفرت و رضوان اور اللہ رب العزت کی رحمت و غفران کا دن ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اگر کسی کے قبول نہیں ہوئے، اگر کسی کے قبول نہیں ہوئے، اس کے لیے پھر یوم العید نہیں ہے، اس کے لیے تو یوم الوعید ہے، اس کے لیے تو پکڑ کا دن ہے، اس کے لیے محرومی کا دن ہے۔ میں اس کے اوپر عرض کیے دیتا ہوں یہ امیر المومنین کا خشیت الہی ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا ایک الگ درجہ ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، اس لیول پہ جا کر انہوں نے بات کی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے رکھے، یہ تو ان کے لیے بات ہے نا کہ قبول ہوئے یا نہ ہوئے، یہ معاملہ تو رب کا اور بندوں کا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے، لیکن ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے کہ جو محروم رہے اور جنہوں نے رکھے ہی نہیں، جنہوں نے رکھے ہی نہیں۔ اور یہ بھی میں چلتے چلتے آخری چند منٹ میں بتا دوں، حدیث پاک آپ کو میں نے بیان کی ایک موقع پر کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، باقی ساری زندگی بھی روزے رکھے نا، تو ثواب اس ایک روزے کے برابر نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کچھ ثواب جگہ، وقت، ذات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ بھئی نماز آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جامع مسجد میں پڑھیں، حرم نبوی، حرم کعبہ کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی پڑھیں، نماز بھی وہی ہوتی ہے جس رب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، وہ رب کائنات بھی وہی ہوتا ہے، سجدہ بھی اسی کو کرتے ہیں۔ لیکن سوچا کبھی آپ نے کہ کسی اور جگہ پڑھیں تو ثواب اور ہے، حرم کعبہ میں پڑھیں تو لاکھ کے برابر ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ مقام سے فرق پڑا ہے، یہ جگہ اور نسبت سے فرق پڑا ہے، تو ثواب کا جو فرق پڑ جاتا ہے تو اس اب کہ بھئی روزے تو وہی ہیں، بندہ بھی وہی ہے، سحری سے افطار تک بھوکا بھی رہے گا، لیکن مولا یہ کیا راز ہے کہ تو فرما رہا ہے تیرا محبوب کہ ساری زندگی روزے رکھے، ایک رمضان المبارک کا روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس کے برابر ثواب نہیں پا سکتا؟ فرمایا بات صرف روزہ رکھنے کی تو ہے نہیں، بات صرف بھوکا پیاسا رہنے کی نہیں ہے، بات تو یہ بھی ہے کہ جب ہم نے کہا تھا، جب ہم نے کہا تھا اس وقت رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ ایک الگ سمجھنے والا موضوع ہے، یہ ایک الگ غور کرنے والی بات ہے، بڑی ڈیپ بات ہے کہ محض یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی یہ کام کیا یا نہیں کیا، بعد میں کر لیا ٹھیک کیا، لیکن جدوں اساں کیا سی ادوں تو نہیں کیتا تے ہن تو کے کیتا۔ یہ ہے، اس فلسفے کو بھی سمجھیں۔ میری گفتگو کا لب لباب دو لفظوں میں ہے، بشارت و خوشخبری، انعام، رحمت، مغفرت، رضوان، غفران مبارک ہو، اس کی ضمانت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور دوسروں کے لیے دعوت توجہ ہے، دعوت عمل ہے، دعوت اصلاح ہے، دعوت غور اور دعوت فکر ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے مہینہ ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں رکھے گزر ان کا بھی گیا۔ روٹی جس نے داتا صاحب کا لنگر، دال لنگر کے اوپر رکھ کے کھا لی ہے نا، پیٹ او دا بھی بھر گیا، تے پی سی دے وی آئی پی ٹیبل تے بیٹھ کے جنہیں 10,000 دی روٹی کھاتی نا، ڈھڈ او دا بھی بھر گیا۔
کیا خیال ہے؟ پیٹ دونوں کا یکساں بھرا ہے، بھوک دونوں کی مٹ گئی ہے، یہ زندگی میری آپ کی یکساں گزر رہی ہے، یہ صبح شام دن رات ہم سب پہ گزر رہی ہے، لیکن اس میں سے دعوت عمل یہ ہے کہ اس طرح کے موقع جو مل جاتے ہیں انہیں غنیمت جانیے، انہیں اللہ کی طرف سے انعام جانتے ہوئے ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، میں نے پورا مہینہ دعا کی سب سے پہلی کہ جن افراد، جن اداروں، جن شخصیات، وہ سیکورٹی کے ہوں، وہ پولیٹیکلی پرسنالٹیز ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کی محنت اور جن کی قربانیوں سے میرا اور آپ کا وطن آج ایٹمی قوت بنا ہے، جس کا دفاع آج ناقابل تسخیر ہے، اللہ ان سب کو جزا عطا فرمائے۔ ملک پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے محترم حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی پوری ٹیم، حکومت کے جتنے ممبران بلا تخصیص و تمیز، جن کا فوکس ملک میں امن ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہے، محبت و اخوت کا فروغ ہے، اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور میں کیوں نہ کہوں، جن کی وجہ سے، جن کی محنت و محبت سے داتا علی حجویری کا یہ توسیعی منصوبہ تزئین و آرائش کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور بالکل یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ وطن پاکستان اسلام ایمان کے بعد سب سے پہلے ہے، اور جو پالیسی اسٹیٹ کی، اداروں کی ہے، میں اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بڑی سادی سی بات ہے۔ اور ظلم جہاں بھی ہے، وہ فلسطین میں ہو، وہ غزہ میں ہو، وہ سوڈان میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ ایران میں ہو، کہیں بھی ہو، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ جو حقیقی دہشت گرد ہیں صحیح معنوں میں، اتوان سان تیمونہ بڑا چڑھیا نا، جو حقیقی دہشت گرد ہیں، سمجھ آگئی، اللہ ان کو سمجھ عطا کرے، ان کے دلوں میں رحم عطا کرے، اور ان کے شر سے دنیا کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے، یہ دنیا امن کا گہوارہ رہے، اور عزت محبت امن کے ساتھ دنیا آگے بڑھتی رہے، اور اس کے اندر خیر بانٹنے میں، اس کے اندر امن و محبت تقسیم کرنے میں اللہ میرا اور آپ کا حصہ شامل فرمائے۔ صفیں درست فرما لیجئے۔ نماز عید چونکہ سال میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا طریقہ بتانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد سب ثنا ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیرات زائد کہی جائیں گی۔ تکبیرات زائدہ کے لیے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور تکبیرات زائدہ میں سے تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ باندھ لیں گے۔ قرات ہوگی پہلی رکعت کی، پھر دوسری رکعت کی۔ دوسری رکعت کی قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیرات کہی جائیں گی۔ 3 تکبیرات ہاتھ اٹھا کر کہنی ہیں، وہ تکبیرات زائدہ ہیں۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کے پھر رکوع میں جائیں گے، اور سلام پھرنے کے بعد خطبہ، اور خطبہ کے بعد دعا ہوگی۔ صفیں درست فرما لیجیے۔ صفوں کے درمیان خلا کو پر کیجیے۔ دربار شریف انتظامیہ نے آپ کی سہولت کے لیے نیچے اعتکاف حال میں بھی اور دائیں بائیں بھی صفوں کا نماز کا اہتمام کیا ہوا ہے، آپ اس میں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام أشهد أن لا إله كما صليت ربنا هب لنا من أزواجنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بلند آواز سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے بلکہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد.
الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله قبل كل شيء، والحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون، وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأفضل صلوات الله على خير خلق الله وقاسم رزق الله وزينة عرش الله، نبي الأنبياء، حبيب رب الأرض والسماء، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، جد الحسن والحسين، در الله المكنون، سر الله المخزون، عالم ما كان وما يكون، سيد المرسلين، خاتم النبيين، معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله، نبينا وحبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد الرسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر للصائمين. ألا وللصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن ربكم فرض فرائض فلا تتركوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها. ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم سن لكم سنن الهدى فاسلكوها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فإن السنن هي الأنوار، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو البر الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى آدر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فراق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير وسودان وإيران. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. تکبیرات تشریق 3 دفعہ میرے ساتھ آپ مل کر بلند آواز سے پڑھ لیجئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم وفقنا توفيقا كاملا لإطاعتك وإطاعة رسولك الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم اس عظیم برکت والے بے حد و بے حساب مغفرت و عنایت والے دن میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ مقدس و مطہر و مطہر زبان مبارک کے ذریعے سے جس مغفرت کا آج کے دن وعدہ کیا ہے، مولا کریم اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. مولا کریم تیری توفیق سے، تیرے کرم سے رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی عبادات کی، مولا کریم انہیں اپنی قبولیت کے قابل فرما کر اس پر ہم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما دے. مولا کریم جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش فرما.
الہ العالمین دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما، غزہ، فلسطین، سوڈان، کشمیر، ایران، دنیا میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں مولا کریم سب کی حفاظت فرما، یہود و حنود نصارہ مشرکین کے مقابلے میں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ رب کائنات پیارا وطن ملک پاکستان تیرا انعام ہے، آزادی تیری نعمت اور تیری رحمت ہے، مولا کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک پاکستان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے استحکام کی توفیقات عطا فرما، اس میں امن و امان قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی ہمیں توفیقات عطا فرما، مولا کریم مہنگائی کا خاتمہ فرما، وسائل میں برکت عطا فرما، الہ العالمین امن و امان قائم فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، الہ العالمین دہشت گردی کا مکمل خاتمہ فرما، ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، اداروں کو استحکام اور ترقی عطا فرما، حکومت وقت کو عوام کی بہتر خدمت کی توفیقات عطا فرما، الہ العالمین اچھائی خیر کے کاموں میں ان کی مدد توفیق اور ان کی نصرت فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کے بچوں بچیوں پہ کرم فرما، الہ العالمین بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، الہ العالمین سب کی جائز دلی حاجات کو حضور فیض عالم کے صدقے سے پورا فرما، آپ کے روحانی فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، روزوں کے ذریعے رمضان المبارک کے ذریعے ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آئی تیری اطاعت کی طرف، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، عبادت و ریاضت کی طرف، مولا ہمیں اس کو 11 مہینے اسی طرح قائم رکھنے کی بھی توفیقات عطا فرما، الہ العالمین اپنی بندگی کا ہم تیری بندگی کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، مولا کریم ہمیں کم از کم 5 وقت کا پکا نمازی بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا سچا سچا غلام بنا، الہ العالمین ہمیں ادب کرنے والا بنا، اولیاء کے ادب کی توفیقات عطا فرما، حضور کے آل و اصحاب کی ادب کی توفیق عطا فرما، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کا، آپ کی نسبت سے ہر جڑی ہوئی چیز کا ادب کرنے کی ہمیں توفیقات عطا فرما، الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پوری دنیا سے مولا کریم جہاں کہیں سے بھی جن جن دوستوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، تمام ٹی وی چینلز جو یہاں کے نورانی اور فیوزات کو آپ دنیا تک پہنچانے کی خدمت سر انجام دیتے رہے، خاص طور پر ARYQ TV ان کی پوری ٹیم کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، ایسے نہیں بلند آواز سے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور بلند آواز سے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو ٹی وی چینلز کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو عید کی خوشیاں مبارک۔